السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، بہت شکریہ آپ کا رمضان ٹرانسمیشن یعنی کہ میری رمضان بیٹھک کو ہمیشہ کی طرح ایک کامیاب بیٹھک بنانے کا۔ اس کی ساری کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت اور کرم کے بعد آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ لوگ اس کو جتنا پسند کرتے ہیں، جتنا لائک کرتے ہیں، جتنا شیئر کرتے ہیں، جتنے اس پہ کمنٹس لکھتے ہیں، جتنا میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اتنا ہی مجھے مزہ بھی آتا ہے اور الحمدللہ انرجی ملتی ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے لینگویج آف سکسیس۔ لوگ کہتے ہیں جی کامیاب لوگوں کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، کامیاب لوگ جو ہیں نا، ان کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لینگویج آف سکسیس یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن، جو کہ 93% 93% ہے، وہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بات کرتا ہی بندہ کہتا ہے یار کیا بندہ تھا یار، ہم اس کے حصار میں ہی پھنس گئے۔ اور کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یار اس سے دوبارہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کو نہ لے کے آنا یار میرے پاس۔ وہ جو ڈیلٹا ہے فرام ڈس لائک ٹو لائکیبلٹی، یعنی کہ وہ لوگ جو ناپسندیدہ لوگوں سے پسندیدہ بننے کا جو فرق ہے، وہ نان وربل کمیونیکیشن سکھاتی ہے۔ وہ آپ کی جیسچرز، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے مائکرو ایکسپریشنز ہیں۔ میں ابھی آپ کو، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا بات چیت کا، اس میں نان وربل کمیونیکیشن کا بہت ہاتھ ہے۔ ہمارے یہاں پر آج میں آپ کو، بلکہ میرے سامنے کتاب تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بلکہ بتا رہا تھا کہ ہمارے 7 ایکسپریشنز ہیں، مائکرو ایکسپریشنز جن کو ہم کہتے ہیں، جن میں خوشی ہے، جن میں جس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں، اس میں اسمائل یا تبسم ہے، کنٹیمپٹ ہے، ڈسگسٹ ہے، اینگر ہے، اور ہمارا اس کے اینگر کے اندر بھی بے تحاشا اور ایکسپریشنز ہیں۔ سیڈنس ہے جس کو غمی یا دکھ کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ سرپرائز ہے جس کو ہم حیرت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپریشنز ہیں، ان کے اندر بھی پھر کئی سارے ایکسپریشنز آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ میں یہاں پر کچھ باڈی لینگویج جیسچرز کے حوالے سے آج بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو باڈی لینگویج کے کچھ جیسچرز کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ ان جیسچرز کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا وہ جیسچرز ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اور اگر ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک جیسچر جو ہمارے عام طور پہ جب میں نے کسی سے بات کرنی ہو کہ 10 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے کسی کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھانا ہے اور وہاں سے اٹھا کر یہاں بٹھانا ہے، یا پچھلی رو سے کسی کو اگلی رو میں لے کے آنا ہے، تو عام طور پہ ہم کیا کہیں گے؟ میں اور آپ ہم سب بیٹھے ہوں گے تو ہم کہیں گے یار تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، تم وہاں سے اٹھو، تم وہاں سے اٹھو، تم پیچھے سے آؤ۔ ہم فنگر پوائنٹنگ کریں گے۔ ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سبلیمنل تھریٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کیا کر رہے ہو، یہ قسم کی آپ تھریٹ دے رہے ہیں، یہ سبلیمنل تھریٹ ہے، یعنی کہ لاشعوری طور پہ آپ کے لاشعور میں جا کر یہ قسم کی دھمکی ہے کہ بندہ بن جا، تجھے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ سوچیں اگر یہ دھمکی آپ کو صرف ٹون کے ساتھ بدلنے سے پسند نہیں آ رہی، تو آپ کا لاشعور اس کو بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے، بیکاز لاشعور کو تصویریں نظر آتی ہیں اور تصویروں کو وہ معنی دیتا ہے فیکٹس کے ساتھ۔ لاشعور نے اس تصویر کو دھمکی کے طور پہ دیکھا ہے اور سٹور کر لیا۔ آپ کے لاشعور نے اس کو سٹور کیا ہے اور آپ کا لاشعور اس کو دھمکی لے رہا ہے۔ اب کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ یار میں نے لوگوں کو بلانا ہے، میں کیسے بلاؤں؟ یہ طریقہ ہے، یار آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیں، یار آپ ادھر آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، آپ اس طرف بیٹھ جائیں۔ یہ ہے اوپن ہینڈ جیسچر۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہمیں لوگوں کو جب بلانا ہو، مخاطب کرنا ہو، تو ہمیں یہ اشارہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ اوپننس کی نشانی ہے، اس چیز کی نشانی ہے کہ یار آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور یہ ریکویسٹ کی نشانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کی جو حدیث میرے سامنے موجود ہے، وہ حدیث میرے پاس انگلش میں ہے، تو میں اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے میں اس کو انشاءاللہ اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ when he pointed to something or somewhere, he used to point with his whole palm facing upwards۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو یہ انگلیوں سے اس طرح اشارے کر کے نہیں بلاتے تھے۔ جب انہوں نے کسی کو بلانا ہوتا تھا، یا وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے، یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو ان کا پورا ہاتھ ایسے ہوتا تھا، اور ان کا یہ جو پام ہے
یہ آسمان، یعنی کہ ان کی جو ہتھیلی ہے یہ آسمان کی طرف ہوتی تھی. یہ ہے وہ صحیح طریقہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو آج کی سائنس نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا پھر وہ آپ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ جیسچر ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ when he was surprised he used to turn his palm inside out upwardly. ہم کہتے ہیں حیرت میں ہیں، ہم کہتے ہیں نا ایسے بیٹھے حیرت میں ہیں، تو وہ بھی ہیں پورا اپنا ہاتھ اس طرح ہٹایا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے. and he used to join. اچھا یہ بڑی زبردست جو ہے پارٹ ہے اس کا، کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، عام طور پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی انگلیوں کو اس طرح سے جوڑ لیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انگلیاں جوڑ لیتے ہیں، اسے تطبیق کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق سے منع فرمایا ہے، خاص سوائے کچھ خاص اوکیجنس کے. مثلا یہاں پر بھی اس اوکیجن کی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہہ رہے تھے کہ جی مسلمان کے بھائی ہیں یا اس طرح، تو اس کو آپ نے ہاتھوں کو انگلیوں کو یوں جوڑا تھا، ٹھیک ہے، کہ اخوان بن جاؤ، آپس میں بھائی بن جاؤ ایسے کر کے. لیکن عام طور پہ آپ نے تطبیق کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے. سو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بات کرتے تھے اور کچھ چیز بتانی ہوتی تھی تب تو وہ یہ جوڑ لیتے تھے، ٹھیک. لیکن آپ جب عام طور پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے تو یہاں پر جو الفاظ یوز کیے، he used to join his palms while speaking and hit his right palm to the left thumb. ٹھیک ہے. سو یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اڈاپٹ کیا عام طور پہ اس طرح سے اپنی انگلیوں کو جوڑنے کا، ٹھیک ہے، اور یہ رائٹ تھم، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے تو یہ تھم سے تھم جوڑ رہا ہے ان کا. نا اب یہ کیا ہے، ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو تو اگر آپ یہ کرتے ہیں یا آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی انگلیوں کو یوں جوڑتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ یوں جڑے ہو، تو یہ ایک اوپننس کی نشانی ہے. اس کا ہم کہتے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن. میرے دل کا آپ کے دل سے ایک رابطہ بن رہا ہے اور میرے پاس کچھ پانے کو نہیں ہے، میں بڑی کھلی کتاب ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس کو اگر ہم یہ کر لیں، تھوڑا سا سیدھا کر لیں، تو یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار میری بات سنیں آپ، یہ تھوڑا ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے. یہ کبھی نہ کیجیے گا، ڈبل لعنت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ جو صحیح طریقہ ہے، یہ سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کو جوڑنے کا یا بات چیت کرنے کا. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ کبھی بھی اپنی انگلیوں کو یوں جوڑ کے، بہت ہی شاذ و نادر کوئی ایسا ہوگا جو اس طرح بات کرتا ہوگا، اکثر لوگ ایسے ہی بات کریں گے کیونکہ یہ دلوں کو جوڑنے کا کنیکشن ہے. سو جیسچرز کا وہ بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی جو تھے وہ مسجد میں آئے، ان کے بال ٹھیک نہیں تھے، ان کی داڑھی صحیح نہیں بنی ہوئی تھی. صفائی کا، ستھرائی کا، خوبصورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے تھے، خوبصورت رہنے کا وہ درس دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس طرح جیسچر کر کے بتایا کہ یار آپ جائیں اپنے بالوں کو اور اپنی داڑھی کو ٹھیک کر کے آئیں. سو بال، داڑھی، جیسچرز کا استعمال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ ریسرچ نے پروو کیا ہے. میں یہاں پر ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سائنس آف پیپل US کی ریسرچ ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ ٹیڈ ٹاکس، جن کو ہم بہت زیادہ سنتے بھی ہیں لوگ آج کل، ٹیڈ ٹاکس کے اوپر ریسرچ کی گئی. وہ ٹیڈ ٹاکس جو ملین سے زیادہ ہٹس ان کو ملتی ہیں اور وہ ٹیڈ ٹاکس جن کی ملین سے کم ہٹس ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ فرق کیا ہے. تو جو فرق ان کو سمجھ آیا کہ وہ ٹیڈ ٹاکس 18 منٹ کی ایک ٹیڈ ٹاک ہوتی ہے ایوریج میں، ٹھیک ہے، جو کہ میکسیمم ٹائم ہے، تو 15 سے 18 منٹ چلتا ہے. تو وہ ٹیڈ ٹاکس جن میں جو اسپیکر ہے اس نے 250 سے 400 کے درمیان یا 450 تک میکسیمم ہینڈ جیسچرز کیے ہیں، وہ ٹیڈ ٹاکس ہیں جن کے ہٹس ملین سے کم ہیں. اب پھر بھی وہ 250 ہینڈ جیسچرز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ٹیڈ ٹاکس جن میں 450 450 سے زیادہ جیسچرز ہوئے ہیں، ان کی ہٹ ریشو 1 ملین سے اوپر ہے. سو ہینڈ جیسچرز کا استعمال بہت ضروری ہے. آپ کسی بھی بڑے اس کو دیکھیے، اسپیکر کو میں اگزامپل دیا کرتا ہوں اسٹیو جابز کی. اسٹیو جابز جو ایپل کا بانی تھا، وہ جب بات کیا کرتا تھا، بھاری پوری سائنس میں باقاعدہ، یہ باڈی لینگویج کی سائنس میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے ایک سائنس کا حصہ بنا کر. اسے کہتے ہیں ہولڈنگ دا بال. آپ دیکھیں اسٹیو جابز کی ویڈیوز اگر دیکھیں تو وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ یوں موو کر رہے تھے جیسے اس نے ہاتھ میں کوئی گیند پکڑا ہوا ہے. اب صرف یہ موومنٹ کرنے سے ہی لوگوں کی توجہ اس بندے کی طرف زیادہ مبذول ہوتی ہے. یہ بڑی سائنس ہے کہ ہم ہاتھوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں. میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جیسچرز کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اور کب یوز کرنا ہے اور کیوں یوز کرنا ہے. جیسچرز صحیح ہر بات چیت کے دوران اگر آپ جیسچر یوز کریں، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل
اب آپ یہ دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کل جب وہاں باہر گیا ہوا تھا کہیں پر، تو وہاں مجھے جو ہے نا ایک اس طرح سے ایک بورڈ نظر آیا، اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا گیزیلین انجینئرنگ سروسز فار ایگزامپل. ٹھیک، اب یہ میں آپ کے سامنے میں نے پورے کا پورا جیسچر کر کے دکھایا، آپ کے مائنڈ نے میرے ساتھ مل کر وہ پکچر بنائی، گیزیلین انجینئرنگ سروسز لکھا ہوا، آپ نے بھی پڑھا، آپ نے بھی ساتھ ساتھ لکھا. یہ جیسچرنگ جو ہے یہ اتنی، اور آپ سوچئے میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، میری ٹون بھی بڑی سادہ ہے اور میرا ہاتھ بھی کوئی نہیں ہل رہا. اب آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا، نہ میرے چہرے پہ کوئی تاثرات ہیں. میں یقیناً آپ جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور اب تک آپ سو چکے ہوں گے، نہیں تو سونے والے ضرور ہوں گے. اب یہ میں آپ کے ساتھ وہی میں نے بات کی، ایک مونو ٹون میں، ایک سمپل ٹون میں، بغیر جیسچرنگ کے، بغیر کسی چیز کے. آپ سوچئے کہ وہ 10 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ جتنی دیر کی بھی یہ بات تھی، اتنے میں ہی آپ کو نیند آنا شروع ہوگی. مجھے نیند آنے لگ گئی یار. ٹھیک، سو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے جیسچرنگ کے لیے، جیسچرنگ کے تھرو بات کرنا. اس میں آپ کی آنیسٹی بھی ڈپکٹ ہوتی ہے. اچھا میں یہ بتاتا چلوں یہاں پر ایک بات کہ ہاتھوں کا استعمال، چلیے میں یہیں ایکسپلین کرتا ہوں کیوں ضروری ہے. اس کا تعلق انسانوں میں ہارڈ وائرڈ ہے سٹون ایج کے زمانے سے. جب غاروں میں انسان رہا کرتے تھے تو اس میں اگر ایک غار سے دوسری غار میں کوئی بندہ، کوئی مہمان آتا تھا تو یا کوئی ملنے آتا تھا تو وہ پہلے کہتے تھے اس کو اپنے ہاتھ دکھاؤ. اگر اس نے ہاتھ پیچھے رکھے ہوتے تھے نا اپنے، کہتے اپنے ہاتھ دکھاؤ، اس میں کوئی تم چاقو، چھری، وہ نیزہ، تیر تو نہیں لے کر آئے ہوئے. اور اگر وہ اپنے ہاتھ نہیں دکھاتا تھا تو وہاں لڑائی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، سو ہم جب انسانوں میں یہ چیز ہارڈ وائر ہو گئی اوور دی ایجز، سالوں سال بعد، کہ جب میں یہ کرتا ہوں یار میں آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے یہ محفل آپ کے لیے سجائی ہے، مطلب میں اوپن بادہ ہوں، میرے پاس کوئی آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، مجھے کچھ چھپانا نہیں ہے، میری ہر چیز آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. ٹھیک، اب اگر یہ چیز میں نہیں کروں اور میں اپنے ہاتھوں کو چھپا کے رکھوں تو سب سے پہلی لاشعوری جو چیز آتی ہے نا، وہ آتی ہے کہ یار ہی ہیز سم تھنگ ٹو ہائڈ، یہ کچھ چھپا رہا ہے. کیونکہ جو انسان اپنے ہاتھ چھپا رہا ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ آتے ہیں پبلک سپیکنگ کرتے ہیں جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، اور بڑے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کیسے یہ کر جاتے ہیں، کیسے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک سٹیج میں، ایک پوڈیم کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ کیسے تقریریں کر لیتے ہیں. میں آج تک نہیں سمجھ سکا. میں چھوٹا سا تھا جب میں نے تقریریں شروع کی، اور میں تب بھی مطلب مجھے یاد ہے میں نرسری میں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی، 12 ربیع الاول پہ میری تقریر تھی، اور میں نے شروع میں رکھا تھا اس سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ وہ اس شعر سے مجھے اس وقت یاد ہے میں نرسری میں تھا، تب بھی میں پوڈیم پہ کھڑا نہیں ہوا تھا. جی، مجھے پوڈیم کے پیچھے چھپنا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو باڈی لینگویج میں سمجھنے والی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے کسی چیز کے پیچھے، فرنیچر کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، کیسے اب میری تو یہ چلے یہ ہم آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ایک بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنی تھی، مجبوری تھی کہ میں نے کہا یار ایک ٹیبل پہ میری بکس بھی ہیں، میرا لیپ ٹاپ بھی ہے، میں ہاتھ میں پکڑ کے آپ سے بات نہیں کر سکتا. لیکن ادر دین دیٹ میں اسٹیج پہ کبھی بھی آپ مجھے کسی پوڈیم کے پیچھے کھڑا ہوا نہیں پائیں گے، میں چھپ ہی نہیں سکتا اس کے پیچھے. سو ویورز، یہ سائنس آف باڈی لینگویج میں جانتا ہوں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اور اس کو لوگ مجھ سے زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں. میں سکھانے میں بھی تیار ہوں. علم ایسی چیز ہے کہ میرا تو ہے نہیں، اللہ نے مجھے تحفہ دیا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو میں کوئی آپ پر بھی احسان نہیں کر رہا، اللہ کی دی ہوئی امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں. سو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ اسی باڈی لینگویج کے اوپر ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے کل پھر سے. یاد رکھیے گا رات کو 11 بجے روزانہ آپ سے ملاقات ہونی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.